اور پھر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کشمیر میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پر ڈیموگرافیکل چینجز کیے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو مسلمان عوام ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جا سکے، اور جس کی وجہ سے وہاں پر موجود جو نوجوان ہیں وہ اپنے کاروباروں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار آج نیوز شوکت پراچا. شوکت پراچا، یقینی طور پر آج جو اہم جو پریسر کیا گیا اس میں کشمیر کے بارے میں آپ سے بات ہوئی، لیکن دیگر بہت سے معاملات ہیں جس کے اوپر ڈسکشن رہا، جیسے سوشو اکنامک صورتحال بھی ہے، جیسے بارڈر کے اطراف کے صورتحال رہتی ہے. ایک اہم سوال سمگلنگ کے حوالے سے ان سے کیا گیا تھا جس کا جواب انہوں نے دیا، اور ان سے سوال یہ اٹھایا گیا کہ بارڈر فینسنگ کے بعد بھی سمگلنگ ہو رہی ہے، فوج کام تو کر رہی ہے لیکن یہ معاملات حل نہیں ہو پا رہے، جس پر انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا اس پر. شوکت پراچا سے اس حوالے سے بات کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس آپ نے دیکھی، اور انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اپنا کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے اس معاملے کے اوپر پہلے سمجھوتا کیا تھا نہ اب کریں گے. انہوں نے کہا کہ موقف ہمارا بڑا ہی واضح ہے اور اس موقف میں کوئی تبدیلی نہ پہلے آئی تھی نہ اب آنے والی ہے. پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا پہ ہم نے کارروائی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ پیسہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی معاشی مدد نہ کی جا سکے. بیرونی بساکھیوں پر انتشار پھیلانے والوں کو افواج پہچانتی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پراکسی کو ایجنسیز کو بدنام کرنے کا کام دیا گیا ہے. بیرونی فنڈنگ اور بیانیے پر جتھا جمع کرنا ان کا کام ہے. بریگیڈیئر راشد ولی ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا. آج کی بڑی اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی 5 اگست کی مناسبت سے خاص طور پر ان کا کشمیر پہ کمنٹ رہا، اور فالو آن کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی دہشت گردی کے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر آئے جس پر آپ کا کمنٹ چاہتے ہیں. انہوں نے مکمل طور پر یہ کہا کہ ابھی بھی بہت سارے آپریشنز کیے ہیں، اور لیٹسٹ جو 15 دن کا آپریشن تھا اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے. بارڈر صورتحال پر بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان کی صورتحال پر جو انہوں نے بات کی؟ انہوں نے ایک بڑا ایکسپینسو ریویو دیا ہے جس میں انہوں نے اے پی کے بارڈر کی بھی بات کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو بارڈر کنٹرول دونوں جو ممالک ہوتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے. افغانستان کی سائڈ سے اس طرح سے وہ نہیں دکھائی جا رہی تندہی جس طرح پاکستان کرتا ہے بارڈر کنٹرول، اور جو انلیگل اسپیکٹرم کا خاتمہ ہے، اسمگلنگ کے خلاف مہم ہے، وہ پوری ہول آف دا نیشن ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور اس کو دوسرے ملک کی طرف سے بھی ہیلپ چاہیے. تو فوج کو اس میں پوری کوشش کر رہی ہے، مگر اس میں دیگر جو عوامل ہیں ان کا بھی ہیلپ جو ہے ضروری ہے. بلوچستان کی انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے ہمیں تفریق کرنی چاہیے جو جینون رائٹس موومنٹس ہیں، اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو ان کی لیڈرشپ غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار بن کے لوگوں کو وائلنس کی طرف اکساتی ہے، سیپریٹزم کی طرف اکساتی ہے، اور اس کا رائٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور انہوں نے پورا ایک ڈیٹا فراہم کیا جس میں سکولز ہیں، جس میں آپ کے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کو جو ہیلپ دی جا رہی ہے اس میں جابز لینے میں، وہ اس کا ایک پورا ایک موزائک انہوں نے بتایا ہے جس میں 94 اسکول اور انسٹیٹیوشن، 10 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اور بالکل بریگیڈیئر صاحب، جو ڈپرائیوڈ عوام ہیں ان کے سینٹیمنٹ کو رسپیکٹ کر کے جو کام کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، لیکن اس سینٹیمنٹ کو جو مس یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے تمام تر تانے بانے بھارت سے جا کے ملنا، اور پھر ایسے میں کشمیر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت تمام تر کام کس طرح کی زیادتیاں کر رہا ہے،